سر صاحب، پہلگام انسیڈنٹ کو لے کر ابھی تک تلخی برقرار ہے اور اس میں جو اچنبے کی بات ہے یا حیرت انگیز بات جو انڈیا میں بھی دیکھی جا رہی تھی وہ آپ کا وہ انٹرویو تھا. پہلے دن سے آپ ہمارے شو میں بھی جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس واقعے کے پیچھے کون ہے، تو آپ نے برملا کھلے انداز میں سر عام دبنگ لفظوں میں یہ کہا کہ اس کے پیچھے انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے. ہمارے شو میں تو آپ نے یہ کہا، لیکن دا وائر کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے اس سے بھی آگے جا کے کچھ تانے بانے ملائے اور ماضی سے یاد دلانے کی کوشش کی بھارتی عوام کو. لیکن جو وہاں کے نیشنلسٹ ہیں جن کے سر پر اس وقت دھن سوار ہے یا بھوت سوار ہے نیشنلزم کا، ان کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہے، اس کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے. ظاہر ہے ٹویٹر کے اوپر ایک بیشنگ شروع ہو گئی اور آپ کو ٹارگٹ کیا جانے لگا. پھر آپ نے کہا آپ کو میسیجز کی بھرمار ہوئی ہے، جس کے بعد آپ نے کہا کہ کچھ حوالے دیکھیے ماضی میں جا کے آرکائیو کھنگالیے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد آپ کو کوئی میسیج نہیں آیا، کیونکہ آرکائیو تک جانے کی زحمت کوئی نہیں کرتا، کھوج لگانے کی نہیں کرتا. الزام تراشی از دا ایزیسٹ تھنگ یو کین ڈو. لیکن اب بھی آج بھی جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خدشات موجود ہیں. آپ پہلے دن سے اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ گئے کہ اس میں انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے ہندوستان سے دو قسم کی اٹیک آ رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے حکومت کے جو دوست یار اور سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے میرے اوپر اٹیک آ رہی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، اور میں غلط تر جھوٹے الزام لگا رہا ہوں کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے. مگر پھر میرے دوست بھی ہیں انڈین میڈیا کے اندر، ان کی طرف سے بھی بڑی ہائپر نیشنلزم کا اظہار ہو رہا ہے اور وہ بھی کچھ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی بڑی جلدی پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. اچھا مجھے اس سے بڑا دکھ ہوا کہ بھئی ایک تو بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہے ان کا، یا ایک ہائپر نیشنلزم ہے، مائی کنٹری رائٹ اور رانگ، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر جو پڑھے لکھے لبرل انڈین جرنلسٹ جو اپنے بارے میں بڑی شہرت ہے ان کی ایز انڈیپینڈنٹ، انہوں نے بھی اتنی کوشش نہیں کی کہ جو میں نے بات کی اس کی تفتیش کی جائے، اور بہت جلدی میرے پہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور میں کہتا رہ گیا کہ تفتیش کر لیں. جب نہیں ہوا تو پھر میں نے ایک نیا تھوڑی سی ایویڈنس پریزنٹ کی. میں نے یہ کہا کہ میڈلین آلبرائٹ جو کہ US سیکرٹری آف اسٹیٹ رہی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی دا مائٹی اینڈ آل مائٹی. اس کے اندر ایک ذکر آیا کہ یہ سنگھ پورہ کا جو میسیکر ہے اس وقت بل کلنٹن وہاں تھے، اور اس کی فارورڈ کے اندر اس کتاب میں بل کلنٹن نے یہ لکھا تھا کہ کسی ہندو ایکسٹریمسٹ نے یہ میسیکر کیا تھا اور پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک، جب یہ کتاب چھپی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں وہاں نہ جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا. دو باتیں کہی کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا، دوسرا یہ کہ اگر میں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا. مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ اس چیز کو اس لیے کیا تھا مجھے متاثر کرنے کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بند کریں، پاکستان مت جائیں اور پاکستان کو سینشر کریں یا کوئی سینکشنز لگائیں اس کے اوپر. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا. اب میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، مجھے یاد تھا کہ ایسی بات ہے، مگر جب میں نے جا کے چیک کیا تو مجھے نظر آیا کہ وہ کتاب میں سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں. پھر میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ 2006 میں جب یہ کتاب شائع ہوئی اس وقت انڈیا کے اندر اس کتاب کو وڈرا کر لیا گیا تھا. اس کا پبلشر تھا ہارپر کالنز. پھر میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ انڈیا کی اس وقت کی جو میڈیا، آزاد میڈیا، جس میں آؤٹ لک میگزین تھی، دا ہندو اخبار تھا، اور انڈین ایکسپریس تھی، اور ٹائمز آف انڈیا، انہوں نے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ کتاب کیوں وڈرا کر لی گئی، اس میں کیوں یہ تبدیلیاں کی گئی، یہ سینسرشپ کیوں ہوئی، کیوں نہ ہوئی. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو ساری بات پوائنٹ کر رہی ہے کہ یہ بات کا ذکر آیا تھا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور جو کلنٹن نے بات کی، پھر یہ ریموو کیوں کر دیا گیا. تو ریموو اسی لیے کر دیا گیا کیونکہ یہ انڈیا کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات باہر نکلے. تو پھر تو میں نے یہ بات ساری انڈین عوام کے آگے رکھی، اپنے ٹویٹر میں بھی اور اپنے پروگرامز کے اندر بھی، مگر پھر بھی وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے غلط بات کی، یہ دیکھیں کتاب میں تو ایسی کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی. اور میں کہتا رہ گیا کہ یہ کتاب وہ ہے جو کہ بعد میں ٹھیک کرنے کے بعد جو شائع ہوئی ہے، جس سے آپ یہ دکھا رہے ہیں مجھے. جو اوریجنل ایڈیشن تھی اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، اس تک جائیں، مگر وہاں اس تک جانا کوئی نہیں چاہ رہا تھا. اچھا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی بھی انویسٹیگیشن وہاں نہیں ہو رہی کہ یہ حقیقت سنگھ پورہ کی جائے، کیونکہ میں اس کو لنک کرنا چاہ رہا تھا انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ٹوڈے
جی آج بھی اسی قسم کی میرا خیال ہے اسی قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے, مگر اس کے لیے مجھے ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس مل نہیں رہی ہے ابھی, مگر میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا ٹو پروو کہ اس قسم کی چیز پہلے ہوئی ہے جس کی ایویڈنس ہے. جی اور انڈیا کے میڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسی چیز ہوئی یا اس کے کوئی ایویڈنس ہے. تو میں نے پھر یہ ایویڈنس پہلے میں نے یہ پریزنٹ کی, وہ کتاب کے بارے میں بتایا, وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب میرے پاس ایک نئی ایویڈنس ہے, ایویڈنس تو پرانی ہے مگر پوری کہانی دینے کا موقع آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ایسے کریں کہ یہ دکھا دیں سب کو کہ ہندوستان کے اندر انڈیا کی اپنا میڈیا اور انڈیا کے اپنے آرمی جنرل جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا چتی سنگھ پورہ کا میسکر اور رپورٹ لکھی تھی, اور اس کے بعد وہ رپورٹ کے اندر کیا انہوں نے لکھا تھا, تو وہ آج میرا خیال ہے کہ وہ آپ اس کو دکھا دیں. وہ جو انٹرویو ہے جنرل گل کی, جس کے اندر ساری بات واضح ہو جائے گی کہ اس وقت کیا ہوا تھا, اور میرا جو پوائنٹ ہے, موقف جو ہے وہ پروو ہو جائے گا کہ اسی قسم کی انکوائری کی ضرورت ہے اب بھی, جو کہ انڈین حکومت شاید کرنے سے کترا رہی ہے. اور پاکستان کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے, اور انڈین میڈیا کہتا ہے ہم نہیں انکوائری کریں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں انکوائری کرنے کی, کیونکہ انکوائری تو پاکستان مانتا ہی نہیں ہے کسی انکوائری کی رپورٹ. تو میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل انکوائری کی جائے. اس وقت بھی ایک انکوائری ہوئی تھی انڈین فوج نے خود کی تھی, اور اس فوج کو ہیلپ کیا تھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ والوں نے. اب بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے وہ 5 منٹ کا کلپ ہے جو انٹرویو ہے جنرل گل کی, وہ آپ دکھا دیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا تعلق ہے اس انٹرویو کا اور اس کے اندر جو بات کی گئی ہے ود آج کے جو صورتحال ہے. ٹھیک ہے سیٹ صاحب, بہت اچھی آپ نے تمہید باندھی اس انٹرویو کی, اور یہ انٹرویو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس کے تانے بانے آج کے واقعے سے بھی ملتے ہیں, اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں جو ہم دکھانے جا رہے ہیں. یہ ایک انڈین جرنیل ریٹائرڈ کے ایس گل کا انٹرویو ہے اس قتل عام کے بارے میں جو ہوا تھا چتی سنگھ پورہ میں, اور یہ انٹرویو یوٹیوب کے اوپر 7 سال پہلے کے آرکائیوز میں موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب کے اوپر جا کر. اس کے علاوہ دا ہندو کی دسمبر 2021 کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس واقعے کو کتنے عرصے تک گھسیٹنے اور دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن انڈین میڈیا آج بھی پک اینڈ چوز پر آمادہ ہے. تو سنیے یہ انٹرویو اور پھر اس سے جڑے سوالوں کے جواب سیٹھی صاحب سے جانیں گے. تو سیٹھی صاحب, یہ جو ویڈیو ہے 7 سال پہلے جو یوٹیوب پہ موجود ہے, وہ 3-4 موٹی باتیں جو آپ اپنے تجزیے میں کہتے آ رہے ہیں ان کو بیان کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو 35 سکھ قتل ہوئے تھے ان میں بی جے پی اور بھارتی فوج ملوث تھی, جس کے لیے انہوں نے اسے کور کرنے کی کوشش کی بہت عرصے تک. اور بل کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ, ان کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ قتل عام کروایا گیا تھا, لیکن امریکہ اور اقوام متحدہ کے سامنے بی جے پی کی یہ سازش بے نقاب ہو گئی تھی, کیونکہ بل کلنٹن صاحب نے کہا تھا کہ مجھے چاہیے اس کی رپورٹ, بھائی میری وجہ سے ہوا, مجھے بتایا جائے. عائشہ, اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات باہر نکلے اور یہ بات سامنے آ جائے, تاکہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کیس چلا, آرمی کی انکوائری ہوئی, اور یہ گل صاحب اس انکوائری رپورٹ کے حصے دار ہیں, اور یہ پروو کیا گیا کہ یہ جو 5 انوسنٹ لوگوں کو پکڑ کے لے گئے اور پھر مار دیا ان اے فیک پولیس انکاؤنٹر, اور کہا یہ پاکستان سے آئے تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. وہ کیس چلا, وہ اس کے اندر آرمی تو نہیں چاہتی تھی کہ کیس چلے, مگر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی اس وقت کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیک کریں گے. انہوں نے کیس چلانے کی کوشش کی, کیس چلتا رہا, نیچے سے اوپر آیا. سپریم کورٹ پہ جب گیا تو وہاں سپریم کورٹ نے, انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ فوج اگر چاہے تو اس کو خود کر لے, نہیں تو یہ ٹرائل کورٹ پہ بھیج دے. فوج نے, انڈین فوج نے یہ کہا ہم خود کریں گے. ان کو موقع مل گیا, عدالت نے دے دیا ان کو. انہوں نے پھر جناب 7 سال کے بعد یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم نے پوری انکوائری کی ہے, اور یہ جو لوگ جن کو گرفتار کیا تھا, وہ جن لوگوں نے جا کے فیک انکاؤنٹر کیا تھا, ان 5 یا 7 لوگ تھے, ان کو پھر انڈین آرمی نے ایکوٹ کر دیا. مگر اس کے اوپر کبھی ڈینائل نہیں ہوئی کہ فیک انکاؤنٹر ہوا, وہ مارے گئے, اور یہ جو سارا انسیڈنٹ تھا یہ کروایا گیا تھا, اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام لگانا تھا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ کلنٹن نے جب یہ اس کے سامنے یہ ہوا, وہ بیوقوف نہیں تھا. جب اس نے یہ فارورڈ جب لکھا تو اس وقت کچھ عرصہ گزر چکا تھا. یہ 2000 میں ہوا کہ وہ کتاب تو 2006 میں شائع ہوئی. تو اس کے اندر پھر کلنٹن نے یہ بات ذکر کر دیا کہ جی میری وجہ سے, اسی لیے وہ گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اگر میں نہ جاتا تو یہ مارے نہ جاتے, اور کیونکہ ان کو مارنا تھا شو کہ یہ پاکستان سے لوگ آئے انہوں نے مارا ہے, تو وہ ہی واز فیلنگ گلٹی. تو اس نے پھر اس نے لکھ دیا کہ ہندو ایکسٹریمسٹ. اس نے ایکچولی کافی سخت لفظ اور بھی لکھے تھے, وہ بھی کاٹ دیے گئے, کافی اس نے سختی کی. مگر
آج انڈیا میں ہمارے لبرل جرنلسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی تو ٹھیک ہے نہیں بات, مگر کہ یہاں یہ صورتحال تھی اس وقت, کوئی کسی نے انویسٹیگیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. میں یہ اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, انڈیا میں بھی ہوتی ہیں, امریکہ میں بھی ہوتی ہیں, ڈیپ سٹیٹس کرتی ہیں. اسی لیے یہ نوشن کانسیپٹ آف فالس فلیگ بنایا گیا ہے کہ ایک انسیڈنٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں, حالانکہ وہ خود ہی کروایا جاتا ہے. ڈیپ سٹیٹس یہ کرتی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, جو الزام سب سے بڑا الزام, تاریخ کا سب سے بڑا الزام 9/11 ہے. 9/11 کے اوپر جو کنسپیریسی تھیریز ہیں اور بہت سی ایویڈنس ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ یہ بھی امریکن ڈیپ سٹیٹ نے اور اسرائیلیز نے مل کے کروایا تھا, کہ تاکہ اتنا بڑا کوئی حادثہ ہو 9/11 کا, اس کے اتنے لوگ مارے جائیں, اور اس کے بعد پھر امریکن گورنمنٹ کو اتنی پورا پاور مل جائے ٹو ویج وار. اور انہوں نے کیا کیا آپ نے دیکھے نا, اس کے نتیجے میں وہ انسیڈنٹ 9/11 ہوا, تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں کیا امریکنوں نے. امریکن ڈیپ سٹیٹ نے پھر سارا مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر دیا. لیبیا, عراق, سیریا, افغانستان, سب جگہ پہ انہوں نے فلیٹن کر دیا. جواز مل گیا ان کو, ایک جواز چاہیے ہوتا ہے, بنایا اور پھر کر دیا. میرا یہ موقف تھا کہ اسرائیل نے بھی یہی کیا ہے, حماس اس دفعہ یہ ہوا ہے, کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور یہ میرا موقف تھا. اور اس دفعہ بھی میرا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے. مگر اب بات آ کے یہاں رک گئی کہ اس وقت تو انٹرنل انکوائری ہو گئی تھی, اس دفعہ کوئی انٹرنل انکوائری کا امکان نہیں ہے. اس لیے پاکستان کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل انکوائری کی جائے, تو میں یہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل انکوائری کرے نا. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی کمیشن آئی تھی, گل صاحب کہہ رہے ہیں نا, تو آپ بلا لیں ان کو اور وہ آ کے انکوائری کر لے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بلوچستان کے اوپر بھی انکوائری کر لے کہ بلوچستان کے اندر کون کون ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, اور ٹی ٹی پی کو بھی کر لے کہ ان کے سورسز کیا ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیا کیا مسئلے ہیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ ساری ٹیررزم, کراس بارڈر ٹیررزم کا جو کیس چل رہا ہے, اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ دیکھیے اتنا وار ہسٹیریا ہو گیا ہے کہ حقیقت کو بھی لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اسپیشلی انڈیا. تو بات صاف سی, اگر پاکستان نے کیا ہے تو پتہ کریں اور ایویڈنس دیں اور ختم کریں. پاکستان کو سینشر کریں, فاٹ آف لگا دیں, سینکشن کر دیں, جو چاہتے ہیں آپ کر دیں. مگر اگر پاکستان نے نہیں کیا تو یہ پھر ایک جنگ کی تیاری اور جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو بہت نقصان ہو جائے گا. اسی لیے یہ اس جنگ سے پہلے یہ انکوائری کر لی جائے. اگر ایویڈنس نکلتی ہے تو نکالی جائے, جو بھی ایویڈنس ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈین اسٹیٹ کبھی نہیں مانے گی, بیکاز میں کنونسڈ ہوں کہ اگر یہ پہلے ہو سکتا تھا, اس وقت بھی اڈوانی صاحب واز ان چارج, بی جے پی کی کمپوننٹ تھا اس میں, ابھی بھی وہی صورت حال ہے, ابھی تو اور بھی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ پوزیشنز ہیں وہاں. تو میرا خیال ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ پروف ہو گیا, اس کا مل گیا. اب آپ کو کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اگر اس وقت 2000 میں یہ ہو سکتا تھا, کلنٹن نے اس بات کی تھی, تو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. یا تو ایکسٹرنل انکوائری, انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں, نہیں تو پھر پاکستان کے اوپر الزام لگانا بالکل ناجائز ہے. دیر از نو ایویڈنس فار اٹ. ان فیکٹ اگر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ جائیں اور ڈیپ اسٹیٹ کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پہلے بھی ہوا تو اب بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے ان کے سامنے ایویڈنس موجود ہوگا. اور اب کے ایس گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلنٹن صاحب کیونکہ پریشان تھے اس واقعے پر, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو کہا اور پھر رپورٹ طلب کی گئی. اس واقعے پر تو امریکہ اتنا کنسرن دکھائی نہیں دیتا, بلکہ جے ڈی وینس کا ہم نے کل یہ بیان سنا کہ ایسا حملہ کرے کہ پھیلے نہ بات. تو اب پاکستان کی طرف سے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو ایک خط جاتا ہے, لیکن انکوائری کا اس میں بھی نہیں کہا جاتا. تو پھر سچ کیسے آئے گا سامنے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے, سچ کیسے سامنے آئے گا. دیکھیے آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت کلنٹن بڑا پریشان تھا کہ میری وجہ سے, اور لکھا اس نے کہ میری وجہ سے لوگ انوسنٹ لوگ مارے گئے. ایک تو وہ 5 بیچارے مارے گئے, ایک 35 سکھ مارے گئے, ایک 5 کشمیری مسلمان مارے گئے, کمیونٹیز کے جو آلریڈی سپریسڈ ہیں. تو اب بات یہ, اور آپ کو پتہ ہی ہے سکھس کے اندر بھی ایک نیشنلزم چل رہی ہے, اور ان کے بھی بڑے گریونسز ہیں, کشمیریوں کے بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو الٹرا نیشنلسٹ ہیں ان کو سانس لینا چاہیے, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, اور ہارڈ کویسچنز پوچھیں اپنی ریاست کے اور اپنی حکومت سے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, ہمیں بتائیں. یہ نہیں کہ سیدھا اٹھ کے اور شروع ہو جائیں. اب ایک بڑی اور دلچسپ بات کہ ابھی ایک ڈاکیومنٹ فلوٹ کر رہا ہے, اور اس کا نام ہے را فائل. اچھا, یہ کوئی 9 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے. یہ
کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ روشنی ڈالتا ہے یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے، کیسے یہ پلان بنا، اور یہ را کا انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ فیک ہے یا یہ صحیح ہے. اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے، جو ڈاکیومنٹ کے اندر نظر آتا ہے اور وہ میرا خیال ہے انٹرنیٹ پہ اب مل رہا ہے. جی بالکل. مگر سوال یہ کھڑا ہوگا کہ یہ فیک ہے یا صحیح ہے. اگر تو یہ صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب ہے لیک ہوئی ہے، انڈیا سے لیک ہوئی ہے. اگر فیک ہے تو پھر یہاں کسی نے بنائی ہے، الٹا لگانے کے لیے الزام انڈیا کے اوپر. تو اس کے اوپر بھی اب تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ فیک ہے یا یہ اوریجنل ہے. جو لوگ کہتے ہیں اوریجنل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ را کے اندر ڈس ایگریمنٹس ہیں، را کے اندر بھی ایک دراڑ ہے. کوئی کہتے ہیں ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کرنے چاہیے. اسی لیے اب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی تبدیلیاں ہوئی ہیں انڈیا کے اندر. کچھ افسران برطرف ہوئے ہیں. جی جنرل ڈی ایس رانا، ان کو برطرف کر کے کہیں بھیج دیا گیا. اسی طریقے کے ساتھ ایک ایکس را کا ہیڈ کو لے آئے ہیں. جی وہ بورڈ میں لے آئے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ میں. تو وہاں بھی میرا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ڈفرینسز اوپینین ہے ود ان را اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس وقت اس لیے، اور ظاہر ہے پرانے جو انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں اس کے اندر بڑے سیکولر اور پرو کانگریس قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو نہیں تبدیل ہوتے. تبدیل تو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں جبکہ کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ تو پرماننٹ کریئر سول سرونٹس ہوتے ہیں، لو میڈیم لیول کے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ لیک کیا ہے، یہ ڈاکیومنٹ انہوں نے لیک کیا ہے. اور مگر دوسری طرف یہ انڈیا والے یہی کہیں گے کہ یہ تو پاکستان نے خود ہی بنایا. یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہے وہ ڈاکیومنٹ جو اس وقت یہ بڑا ڈیٹیل میں ہے. یہ میرا خیال ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، اپنا فیصلہ کر لیں کہ یہ جینیون ہے یا یہ فیک ہے. وی ڈونٹ نو، اسی لیے میں نے اس کا صرف حوالہ دیا ہے، میں اس سے کوٹ نہیں کر رہا. مگر بات یہ ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے یہاں، اسی لیے انٹرنیشنل انکوائری از نیڈیڈ. میں آخری بات یہ کہوں گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے یہ ساری بات، اسی لیے وہ بائی نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے وہ انڈیا کا بیانیہ خرید نہیں رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا، دیکھیے یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ نے اور ہم نے یہ نکالنی ہیں چیزیں، تو ان کے پاس تو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، ان کے پاس تو سارے ڈوسیئرز ہیں کہ چتر سنگھ پورہ پہ کیا ہوا تھا. وہ آج کی ان کے پاس تو اس وقت کی ساری ڈیٹیلز ہیں ایک ایک. تو جب یہ چیز ہوئی تو ایک دم بریفنگ ہو جاتی ہے کہ جی یہ ہوا یہ ہوا. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور اس دفعہ کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا کہ پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے صرف ٹیررزم کو کنڈیم کیا، وچ از فائن. انڈیا، اسی لیے انڈیا کا یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ فیل ہو گیا. اور اسی لیے امریکہ نے بھی تھوڑا دور ہو گئے، وہ انہوں نے پوری حمایت نہیں کی. تو وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں انکوائری کریں، اور اگر کوئی جنگ ونگ کرتے ہیں تو اس کو اسکلیٹ نہ کریں. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا شاید یہ ڈرامہ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. اس لیے نو ون از انٹرنیشنلی سپورٹنگ انڈیا آن دس چارج اگینسٹ پاکستان. اچھا سے تو بی جے پی سرکار کا یہ جو بے رحم طریقہ واردات ہے اور پرانا بھی ہے اتنا، اس کو حکومتی سطح پر پاکستانی حکومت کس طرح اٹھا سکتی ہے؟ آپ نے بلوچستان کا بھی تذکرہ کیا کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، بی ایل اے کا بھی. نیشنل سیکورٹی کونسل کو ایک لیٹر جاتا ہے تو اس میں ایک مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا کہ آپ یہاں آئیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ کل آپ نے یہ سجیسٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے تھا ان کو، بالکل کرنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کو کہ انکوائری کریں. ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انکوائری کریں. تو اگر انڈیا نہیں کرتا تو ان کو چاہیے یہ کرنا، اور آئی ایم سرپرائزڈ انہوں نے اگر نہیں کیا ابھی تک. کرنا چاہیے ان کو. یو آر رائٹ. ٹھیک ہے، لیکن بھارت کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کے ابتدائی اہداف تو شاید وہ حاصل نہیں کر سکا. جنگ کی دھمکیوں کے باوجود بھی پاکستان ابھی تک اس کے شکنجے میں نہیں آیا. تو وہ جو آپشنز ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کل دو آپشنز پہ ہم نے بات کی جو انڈین اخباروں میں بڑی ہائی لائٹڈ چھپی کہ 2 فائنینشیل سٹرائکس انڈیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ نے دونوں کو دھو دیا تھا. ایف اے ٹی ایف کا بھی امکان آپ نے مسترد کر دیا، وہاں ایویڈنس مانگے جائیں گے. دوسری طرف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بھی پاکستان کی جو قرضوں کی درخواست ہے اس کے بارے میں جو انڈین موقف ہے یا مطالبہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. ایک اور آپشن جس کے بارے میں لیجنڈری کرکٹر ہیں سنیل گواسکر صاحب، بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں دونوں طرف، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان شاید ایشیا کپ سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ اگر دونوں ممالک کے درمیان اتنی بگڑی ہوئی بات ہو تو کھیلا نہیں جا سکتا آپس میں. تو یعنی پاکستان کو اس طرح سے آئسولیٹ کر دیا جائے ہر میدان میں، یہی ٹارگٹ ہے انڈیا کا. دیکھیے گواسکر صاحب نے شاید تھوڑا سا مختلف بیان دیا ہے. میرا خیال ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ شاید
پاکستان کو نکال نہ دیا جائے وہ مشکل ہو جائے گا. شاید ایشیا کرکٹ کاؤنسل کو ڈسبینڈ ہی کر دیا جائے. اس نے یہ خدشہ کا اظہار کیا ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سال ایشیا کپ جو ہے وہ انڈیا اور سری لنکا میں ہونا ہے. تو دیکھیے نا, اب اے سی سی کے چیئرمین اس دفعہ روٹیشن کے بعد پی سی بی کو ملا ہے. تو محسن نقوی صاحب کیونکہ چیئرمین پی سی بی ہیں تو وہ اب چیئرمین آف ایشین کرکٹ کاؤنسل بھی بن گئے, اپریل میں بنے ہیں وہ. تو ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. اب سوچیے نا, دیکھیے کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میٹنگ کال کرنی ہے. میٹنگ سے پہلے انڈیا نے سارے جو ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں ان سے بات کر لی ہوگی. ان سے یہ کہیں گے جی کہ اس کو ڈسبینڈ کریں, ہم نہیں کھیلتے, ہم پاکستان مانتے نہیں, اس کو ختم کریں. اسی لیے گواسکر نے یہ کہا ڈسبینڈ کر دیں گے. پاکستان کو آؤٹ نہیں کر سکتے, ڈسبینڈ کر سکتے. پہلے کوشش کریں گے کہ ٹیررزم کا چارج لگا کے آؤٹ کریں, نکالیں. وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر ڈسبینڈ کر دیں گے کہ میجورٹی جو آ کے کہے کہ جی ہم اس کو ختم کریں, یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو پھر پاکستان کیا کرے گا. انڈیا جا کے یہ جو باقی ممالک ہیں 14-15 لوگ ہیں, اس میں سے مین 8-10 جو ہیں وہ مین فل ممبرز ہیں, باقی جو ہیں وہ ایسوسیٹ ممبرز ہیں. انڈیا ہر ایک کے ساتھ یہ کہے گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, ڈسبینڈ کرتے ہیں اس کو, ہم آپ کا جو کرکٹ کا سارا ٹورنامنٹس ہیں وہ ہم کر لیں گے. انڈیا ول ٹیک چارج. وہ ایک نئی آرگنائزیشن بنا لیں گے پاکستان کے بغیر اور بنگلہ دیش کے بغیر, اور یہ سب کے ساتھ وہ کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس دا پلان. سارک کا جو ہے یہی دھمکی وہ آئی سی سی کو بھی دیتے ہیں کہ ساڑی گل منو نہیں تو اسی جا رہے ہیں, ساڑھے بغیر دیر از نو آئی سی سی, ہم ایک کاؤنٹر آئی سی سی بنا لیں. تو یہ ایک طرف پاکستان ایشین کرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین بن گئے, دوسری طرف بات شروع ہو گئی ہے کہ اس کو ایشین کرکٹ کاؤنسل کو ہی ختم کر دیا جائے. جب اس وقت وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ نہ پاکستان کی باری آئے, نہ لڑائی آگے جا کے اندر ڈسکشنز ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے ایسے تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہوتا تھا, ایک طرف پاکستان تھا, دوسری طرف انڈیا کے ساتھ سری لنکا, انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش اور باقی سارے. اب بنگلہ دیش الگ ہو گیا, اب بنگلہ دیش انڈیا کو نہیں سپورٹ کرے گا, اب بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا. تو اس لیے پھر وہ بکھر جائیں گے. اب دراڑ پڑ جائے گی بڑی سیریس, کیونکہ دیکھیے 3-4 ٹیمیں ہیں, ٹاپ ٹیمیں, انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش. 2 ادھر ہو جائیں گی, 2 ادھر ہو جائیں گی. پہلے 3 ادھر تھی اور 1 ہم ادھر تھے, تو وی ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو گو along. اب کیونکہ ڈویژن ہو جائے گی تو اس لیے لگتا ہے ایسے ہی ہے اکارڈنگ ٹو گواسکر کہ یہ ایشین کرکٹ کاؤنسل جو ہے یہ سسپینڈ ہو جائے گی یا ان ابینس ہو جائے گی, اور کوئی میچز نہیں ہوں گے. ہاں, لیکن انہوں نے یہ بھی ایک آپشن دیا ہے کہ ہانگ کانگ یا یو اے ای کو دعوت دی. وہ پھر یہ کہ اگر یہ ڈسبینڈ ہو جاتی ہے یا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو انڈیا کیا کرے گا. انڈیا یہ کرے گا کہ یہ پاکستان, بنگلہ دیش کو نکال دے گا, اور باقی جو رہ جائیں گے لوگ ان کے ساتھ ایک آؤٹ سائڈ دی ایشین کرکٹ کاؤنسل ایک 5 نیشن ٹورنامنٹ آرگنائز کر لے گا. دیکھیے یہ اس لیے کیونکہ انڈیا یہی دھمکی دیتا ہے ہر جگہ پہ. جب انڈیا کی بات آئی سی سی نہیں مانتی نا تو انڈیا کہتا ہے کہ ہم آپ کے بغیر اپنے کرکٹ چلا لیں گے. جیسے انہوں نے آئی پی ایل چلا لی, اور آئی پی ایل میں انہوں نے پاکستان کے پلیئرز بھی بین کر دیے, اور یہاں تک کہ انہوں نے ہر کرکٹنگ کنٹری کو کہا کہ جب آئی پی ایل ہو رہی ہو کوئی اور میچز کوئی بھی آپس میں نہیں کھیلیں گے, سارے پلیئرز اویلیبل ہوں گے. اتنا ان کا پاور ہے کہ سارے انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, سارے نیوزی لینڈ سب بیٹھ گئے ہیں. وہ ساری ان کی ٹورنامنٹس ختم ہو جاتی ہیں, ان کے سارے پلیئرز آر اویلیبل فار آئی پی ایل, اور جو رہ جاتے ہیں وہ پھر ان میں سے ہم چن لیتے ہیں تھوڑے بہت. ٹھیک, تو انڈیا جو ہے اس کا اتنا کلاؤٹ ہے, آئی سی سی بھی ان کے پاس ہے, اے سی سی بھی ان کے پاس ہے. تو اس لیے پاکستان کے لیے تو بہت مشکلات آ رہی ہیں آگے, اسپیشلی آفٹر دس انسیڈنٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گواسکر نے جو بات کی ہے اٹس انٹرسٹنگ. اس نے بات اس لیے کی ہے اس وقت تو کہتا ہے مجھے یاد ہے کہ 1970-71 میں جب بنگلہ دیش کی آزادی کی مہم چل رہی تھی اور یہاں انڈیا پاکستان کی جنگ چل رہی تھی, کہتا ہے اس کے دوران ایک آسٹریلیا کے اندر ایک سیریز ہوئی. It was known as the Rest of the World 11 versus Australia. اس Rest of the World 11 میں 3 پاکستانی پلیئرز تھے, 3 انڈین پلیئرز تھے. پاکستانی پلیئرز میں سے ظہیر عباس صاحب تھے, آصف مسعود تھے جو فاسٹ بولر تھے, اور انتخاب عالم جو کہ ہمارے کپتان رہے ہیں. ٹھیک, اور انڈیا کی طرف سے بشن بیدی تھے, گواسکر تھا, اور میرا خیال ایک اور پلیئر تھا کوئی. تو اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ایک طرف جنگ ہو رہی تھی, دوسری طرف یہ پلیئرز آپس میں کھیل بھی رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈریسنگ روم بھی شیئر کر رہے تھے, گپ شپ بھی ہو رہی تھی, کھانے بھی اکٹھے کھا رہے تھے, اور اس قسم کا ماحول ہی نہیں تھا جو. اور آج کا ماحول آپ دیکھیں کتنا خطرناک ماحول ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, گالی گلوچ چل رہی ہے. تو ایک دوسرے تو وہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھیے ایک زمانے میں جب جنگ بھی ہوتی تھی پھر بھی کرکٹ چلتی رہتی تھی, مگر کارگل کے بعد کافی عرصے کے لیے پھر کرکٹ جو ہے وہ
بند رہی ہے. اور اس کے بعد خیر یہاں بھی ایک حادثہ ہو گیا تھا لاہور کے اندر جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹیمز نے آنا بند کر دیا تھا, مگر اس کے باوجود 2011 تک تو کھیلتے رہے اور ابھی بھی بائیلیٹرل سیریز تو نہیں ہو رہی مگر نیوٹرل کنٹریز میں کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹورنامنٹس ڈفرینٹ ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اب انڈر اے کلاؤڈ آ جائے گا کیونکہ آئی سی سی اور اے سی سی انڈیا کے ہاتھ میں ہے اور میرا خیال ہے کرکٹ بھی بڑی مشکل ہو جائے گی بٹوین انڈیا پاکستان یا انٹرنیشنل بھی. اب پاکستان انڈیا ول ناٹ الاؤ پاکستان ٹو پلے اور اگر کھیلیں گے تو انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہوگا. تو اگر انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہوگا تو ایک جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے آف دیز ٹورنامنٹس وہ ختم ہو جاتی ہے بیکاز میجورٹی 60% آف دا ریونیو دیٹ دی آئی سی سی گیٹس اینڈ 90% آف دا ریونیو دیٹ دی اے سی سی از فرام دی انڈیا پاکستان میچز. تو اگر پاکستان انڈیا نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو دیٹس دی اینڈ آف دا وے, تو وہ تو ٹورنامنٹ ہی نہیں بنتی. سو دی انٹائر کرکٹ ہائرارکی اس وقت تھریٹنڈ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ انڈیا حاوی ہے. انڈیا بیٹھا ہوا ہے, فیصلے انڈیا کی لوگوں نے کرنے ہیں. اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آئی تھنک آگے کرکٹ کے لیے اسپیشلی پاکستان کرکٹ کے لیے بڑے مشکل دن آ رہے ہیں انٹرنیشنلی. تو پی سی بی اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ بہت دن پہلے محسن نقوی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہماری ویمن کرکٹ ٹیم نہیں جائے گی ویمن ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا. تو اب پاکستان اس طرح کے فیصلے اس طرح کی خبروں کے بعد کیا کر سکتا ہے اور اس کو دیکھیے یہ اب کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. ادھر تو بی سی سی آئی جو ہے وہ تو ہر بات انڈین حکومت کی بانٹتی ہے اور ہر روز انڈین حکومت نئے نئے اقدامات کر رہی ہے. ایکٹرز کو بین کر رہی ہے, یوٹیوب چینلز کو بین کر رہی ہے, پاکستانی میڈیا کو بین کر رہی ہے. دن بدن نئے بینز آ رہے ہیں کرکٹرز تک کو, اب ایوری تھنگ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے اور کیسے ریزالو ہوتا ہے. مگر مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ان دا شارٹ ٹرم کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر یہ انڈیا پاکستان کے جو پرابلمس ہیں یہ انٹرنیشنل کرکٹ کو بہت ڈیمیج کریں گے. اور بی سی سی آئی کے یک طرفہ اس طرح کے فیصلوں کے بعد آئی سی سی کے پاس بالکل کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اثر انداز آئی سی سی بہت کچھ کر سکتی ہے. اب میں کچھ کہنے والا تھا, میں نہیں کہتا. اگر وہ انگریزی کے کوئی محاورے ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ سکتا, میں نہیں کہہ سکتا. اگر باقی آئی سی سی کے ممبرز میں وہ جان ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ کریں گے تو انڈیا کا پاس جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے نہیں. اور اس وقت جب انڈیا کسی کے ساتھ کھیلتا ہے تو پیسے بنتے ہیں سب کے. جب انڈیا کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا تو کسی کے کوئی پیسے نہیں بنتے. پاکستان بنگلہ دیش کھیل رہے لاس میکنگ, پاکستان ساؤتھ افریقہ کھیل رہے مار کے چھوڑے بہت پیسے. تو جو ریئل منی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو بھی کھیلتا ہے وہاں پیسے ملتے. تو انڈیا اس کو استعمال کرتا ہے. آپ ہمارے لیے ووٹ ڈالیں نہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. وہ جی آ جاؤ, آپ ووٹ ڈالیں آ جائیں انڈیا ہمارے ساتھ کھیل لیں, ہم آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ کھیلیں گے. ووٹ نہیں ڈالیں گے ہماری بات نہیں مانیں گے نہیں کھیلتے. ایک ایک کر کے وہ چن کے مارتے ہیں. آسٹریلیا کے بھی انڈر پریشر لے آتے ہیں, انگلینڈ کو بھی انڈر پریشر لے آتے ہیں, ہر ملک کو انڈر پریشر لے آتے ہیں. اور وہ بگ تھری تو یہی ہے نا, انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ. اور انگلینڈ اور آسٹریلیا کھڑے نہیں ہوتے. سیدھی سی بات ہے, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے جب تک انگلینڈ اور آسٹریلیا کھڑے نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ ٹیک آن نہیں کر سکتے بی سی سی آئی کو اور انڈیا کو. اور یہ آپشن بھی انہوں نے دیا کہ اگر انڈیا پل آؤٹ کر لے تنہا, لیکن یہ ٹورنامنٹ انڈیا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پل آؤٹ کر لیتے ہیں پیسہ تو ہمارے پاس ہے. ہم جیسے کیری پیکر نے توڑ دیا تھا نا, سب ٹاپ پلیئرز لے گیا تھا. انڈیا کہتا ہے ہم آپ کی ٹیمیں توڑ دیں گے, ہم آپ کے ٹاپ پلیئرز خرید لیں گے. اب مجھے بتائیں ایک نارمل پلیئر ہے وہ سال میں پاکستان میں 2, 3, 4 کروڑ 5 کروڑ روپیہ بنا لیتا ہے. جب وہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں جاتا ہے تو 10 کروڑ ہو جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ یو کے اور آسٹریلیا کے جو پلیئرز ہیں وہ جب انڈیا کے ساتھ کھیلتے ہیں تو لمبے پیسے بنتے ہیں. جب آئی سی سی ٹورنامنٹ میں کھیلتے ہیں جس میں انڈیا ہوتا ہے تو لمبے پیسے بنتے ہیں. تو اب وہ بات یہ ہے کہ کیا کریں گے. اب دیکھیے پی ایس ایل بیچارہ $2-2.5 لاکھ دیتا ہے کہ آ جائیں کھیل لیں ہم سے. انڈیا دیتا ہے 2 ملین 3 ملین 4 ملین. اب آپ سوچ لیں 10 ٹائمز. تو وہ بندہ تو ایک دفعہ آئی پی ایل پہ جا کے کھیل لے تو آپ سمجھے کہ 5 سال کے لیے تو وہ سیٹ ہو گیا. تو وہ ہر سال کھیلنا چاہتے ہیں. تو یہ تو منی میکنگ اسکیم ہے. اور ابھی لیٹسٹ جو میں آپ کو بتاؤں انڈیا آئی پی ایل والے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیمز بڑھائی جائیں اور بھی اس کو بڑا کیا جائے آئی پی ایل کو, اور اتنا بڑا کیا جائے کہ باقی ساری لیگز ہی فارغ ہو جائیں. تو انڈیا تو بالکل وہی ڈومینیشن اس کی اپروچ ہے, ہیجمونک ڈومینیشن, اور کرکٹ کے اندر بڑی واضح طور پہ وہ کرتا ہے اور آگے بھی کرے گا. ٹھیک ہے, وہ تمام آپشن ضرور کار لا رہے ہیں جس سے وہ پاکستان کو انڈر پریشر لا سکیں. حوالے سے اسٹریٹجی ترتیب دینے کی ضرورت ہے بیفور ٹائم. اب مجھے صفحے پلٹنے پر اعتراض آ جاتا ہے نا, آپ کو اکثر سامنے صفحے پلٹ رہی ہوتی ہوں تو یہ انبار لگے ہیں ان سوالوں کے جو یہ اس پہلگام واقعے کے بعد سامنے آئے ہیں, اور ان میں سے اچھا خاصا حصہ تعریف پر 8-10 سوال ہیں. 8-10 سوال ہیں, اور پہلا حصہ سب کا
وہ تعریفی پیغامات ہیں جو آپ کے انٹرویو سوال کی طرف لیکن ایک تعریف مجھے شامل کرنی پڑے گی, پلیز اجازت دے دیں. وہ بہت مزے کی تعریف ہے, انہی کی زبان سے اچھی لگے گی. انگلینڈ سے ملک وقار علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کی کہندے ہو تیری صاحب, آپ کو پہلے تو اپریشیٹ کرنا تھا جو آپ نے کرن تھاپر صاحب کو انٹرویو دیا ہے. یقین کریں کہ سب سے جتنا پاکستان کی میں اس ٹینشن کے ماحول میں جتنا میں نے انٹرویو سنے ہیں پاکستان کے بھی انڈیا کے بے شمار لوگوں کے سنے, آپ کا سب سے اچھا اور بہترین انٹرویو تھا. سچی بات ہے, آپ نے پاکستان کا جس طرح سے مقدمہ لڑا ہے نا, اور بھارتی ٹی وی پہ صاحب کو بتا دیا ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہوا تو نیوکلیر آپشن جو ہے بلف نہیں ہے, ہم استعمال کریں گے. تو یقین کریں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جواب دیا ہے. مجھے تو لگا ہے آپ شاعری بھی کرتے ہیں, آپ نے اس طرح سے جواب دیا ہے, آپ نے بالکل ایک موسیقی سنائی ہے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ کیا خیال ہے انڈیا پھر بھی جس طرح کا آپ نے پیغام پہنچایا ہے یا باقی پاکستان کی طرف سے ان کو پیغام پہنچایا ہے, کیا خیال ہے مودی پھر بھی کوئی حرکت کرے گا اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, یا پھر ابھی چین ہی چین لکھے گا؟ اور جس طرح کی یہ ہندو عطا کی یا کچھ ایکسٹریمسٹ لوگوں کی یہ جو سازش ہے, ہم تقریباً 1.5-2 ارب لوگ جو پوری دنیا کی 24-25% آبادی ہے, ہمیں کس گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ ہم ان چند لوگوں کی سیاسی خواہش کی نظر ہو رہے ہیں کہ ان کے سیاسی مقاصد کے لیے انڈیا پاکستان کے لوگ پیچھے جا رہے ہیں. وہ ان کے بارے میں کوئی آپ بھی بات کیا کریں میڈیا پہ تاکہ لوگوں کو شعور ہوئے, کو عقل کو ہاتھ لگائیں اور تاکہ ہم لوگ بامی امن شانتی کے ساتھ رہ سکیں. جی دیکھیے, یہ کیا گیا تھا اس لیے یہ میرا موقف ہے, یہ پاکستان نے نہیں کیا, یہ انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ نے خود کیا اور کروایا اور الزام پاکستان پہ لگایا. اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ انڈیا کی جو پبلک ہے ان کو بی جے پی کی حمایت میں کھڑا کر لیا جائے, ایک سیاہی پر نیشنلزم کریٹ کر دی جائے. الیکشنز آ رہے ہیں 3-4 جگہ پہ, اور اس قسم کی چیزیں وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں الیکشنز کے دوران, اس سے پہلے بھی. پاکستان ہمیشہ ایشو بنتا ہے انڈیا کے اندر, پاکستان کے اندر انڈین الیکشنز از نیور این ایشو. تو ایک تو یہ تھا, اور دوسرا یہ کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لینا تھا, بیکاز اس وقت وہ انڈیا کا یہ موقف ہے ان کی حکومت کا اور ان کی تھنک ٹینکس کا کہ پاکستان اس وقت بڑی ایک کمزور ریاست ہے اور بڑے مشکل حالات میں گزر رہا ہے. اکانومی ویک ہے, ٹیررزم کا شکار ہے, انٹرنیشنلی زیادہ سپورٹ نہیں ہے, پیسے ختم ہو گئے ہیں, دانے مک گئے ہیں, اور اندر دراڑ بہت پڑی ہوئی ہے سول سوسائٹی اور ریاست کے اداروں کے درمیان اینڈ سو آن. تو ان کا خیال تھا کہ اچھا ہے ذرا ٹکا لاؤ, ایک اور گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دیں. تو انہوں نے یہ کیا, اور سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ وہاں تھے اور ان کو یہ کنونس کرنا تھا کہ پاکستان کا ساتھ چھوڑیں, ہمیں فل فلیج سپورٹ دیں, ہم ہی ہیں جو چائنا کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ پاکستان کا ساتھ چھوڑیں اینڈ سو آن. تو میرا یہ دونوں ریزنس تھے, ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لینا تھا اسپیشلی دی امریکنس, اور دوسرا یہ کہ اپنے عوام کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا بیکاز آف انٹرنل ڈسپیوٹ اینڈ ایشوز. اب ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو شک ہے کہ یہ انڈیا نے خود ہی کروایا, یہ بی جے پی نے خود کروایا, انڈین ڈیپ اسٹیٹ نے خود کروایا. اسی لیے ایک طرف تو انہوں نے ٹیررزم کو کنڈیم کیا ہے مگر دوسری طرف پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایویڈنس لے کے آؤ, اور یہ جو آج میں نے بات کی ہے اس پروگرام کے اندر, اس کے بعد تو بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ بات جو میں نے آج کی ہے ریسرچ کر کے, یہ تو انٹرنیشنل اسپائی ایجنسیاں جو ہیں ان کی جو انہوں نے تو سب پہلے ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے, انہوں نے تو اپنے لوگوں کو بریف کر دیا ہوگا جب یہ ہوا کہ جی پاجی ہے تو اس طرح ہی لگتا ہے جو اس طرح پہلے ہوا سی بل کلنٹن کے زمانے میں, اور اس میں یہ گیپس ہیں اور یہ مسئلے ہیں. تو اس لیے اس وقت پاکستان کو کرٹیسائز کرنا مناسب نہیں ہے, ابھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اگر کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جیسے 2000 میں چیتی سنگھ پورہ کا معاملہ ہوا تھا, یہ اسی قسم کی کوئی چیز ہمیں لگتی ہے. اچھا, اب اسی لیے انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں ملی. انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ تو ایک دم تیار ہو جاتا ہے جب بھی ایسی کوئی بات ہو, اور وہ تیار ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ایک پارٹ کامیاب ہو گیا ہے, ڈومیسٹک اوپینین کو تیار کر لیا ہے مگر انٹرنیشنل اوپینین ساتھ نہیں ملا, جس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اب انڈیا کی حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اٹیک کرتے ہیں پاکستان کو یا اس کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس لیے مسئلہ یہ بن جائے گا کہ اپنے لوگ تو مان رہے ہیں مگر انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں مانے گی اور پھر روک دے گی, اس چیز کو ہونے نہیں دے گی, ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی, اور اگر کوئی ہمدردیاں ہیں کسی کی تو وہ پاکستان کی طرف چلی جائیں گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ سوچ بچار میں آپ شروع ہو گیا, نہیں تو ادروائز تو یہ تیار تھے کچھ کرنے کے لیے, مگر جب انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملا, امریکہ کی طرف سے سپورٹ نہیں ملا, ٹرمپ کی سپورٹ نہیں ملا, تو تھوڑا سا سوچوں میں پڑ گئے.
اسی لیے اب اپنی نیشنل سیکورٹی ایجنسی میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, فوجیوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں آپ فیصلہ کریں, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے پاس سے اس کو دور کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ادارے جو ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. تو نریندر مودی اپنے آپ کو دور کر رہا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا. ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ جہاں جاتا ہے, بہار میں جاتا ہے یا یو پی میں جاتا ہے, جہاں بھی جاتا ہے وہاں وہی ہے کہ ہمیں بدلہ لیں گے, وہ تو کہنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑی سی یہ تبدیلی آ گئی ہے. جو پلان بنایا تھا وہ فلی پورا امپلیمنٹ نہیں ہو پایا اور نہ ہی ہو پائے گا. دن بدن زیادہ سوال کھڑے ہوں گے, کم نہیں کھڑے ہوں گے. اور جیسے سوال کھڑے ہوں گے یہ پبلک اوپینین کے اندر بھی, انڈیا کے اندر بھی دراڑ آ جائے گی اور وہاں بھی ایک اوپینین شروع ہو جائے گا کہ یار ٹھہر جاؤ, ایویڈنس لے کے آؤ, کوئی ضرورت نہیں لڑائی جھگڑے کرنے کی. اور ابھی میں سمجھتا ہوں ابھی تو وہ ہائٹ پہ ہے مگر دن بدن یہ کم ہوگا. اور انڈیا کے جو آرم فورسز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اندر ہوا کیا ہے, تو اس لیے ان کے اندر بھی جو موٹیویشن ہوگی نا وہ بھی اٹ ول بی لیکنگ. اگر تو ان کو یقین ہونا کہ یہ پاکستان نے کیا تو موٹیویشن ہو جاتی ہے, مگر اگر ان کو بھی شک ہو کہ یار ایسے شاید اسی آپ ہی کرایا ہے, ساڑھے لوگ انوالوڈ نہیں یا اس قسم کی کوئی بات ہے, تو پھر وہ موٹیویشن نہیں ہوتی. بیکاز یہ سب تھرو آؤٹ یہ لہر چل جاتی ہے, سب کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار کی ہو رہا ہے, آرمی از بینگ یوزڈ فار پولیٹیکل پرپزز بائی اے پولیٹیکل گورنمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کے ایشوز انڈیا میں اب کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. مگر اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا. اگر کچھ نہیں وہ کرتے تو پروو ہو گیا کہ جی یہ گلٹی ہے, تو کرنا تو پڑے گا. مگر اگر زیادہ بڑھ کے کرتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی ساتھ نہیں دے گی. اسی لیے امریکہ نے ان کو کہہ دیا ہے, وینس نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی کرنا ہے ایسکلیشن نہ ہو. ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اپنے ٹریکس کو چھپانے کے لیے کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے, ان کا ہاتھ ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر اپنا ہاتھ ہے, اس لیے یہ تو نہیں کر سکتے, تو کرنا تو کچھ پڑے گا. اب وہ کیا کریں گے, کس لیول پہ کریں گے. پہلے یہ خیال تھا کہ ہائی لیول پہ کریں گے, اب میرا خیال ہے شاید ہائی لیول پہ نہیں, سلیکشن کریں گے. کچھ ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, کچھ زیادہ جگہ پہ شاید کر سکتے ہیں, اور سوچ سمجھ کے کریں گے تاکہ وہاں سے اگر نکلنا ہو تو نکل بھی سکے آسانی کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو تھریٹ تھی نا آف اے ویری بگ وار, وہ تھریٹ جو ہے وہ ڈسیپیٹ کر گئی ہے, وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. اب کیونکہ انڈیا کی حکومت جو ہے, گورنمنٹ جو ہے, اس کو سپورٹ نہیں ملا, اور آہستہ آہستہ انٹرنل سپورٹ بھی کم ہوگا, جس کی وجہ سے وہ کریں گے ضرور کچھ نہ کچھ. مگر میرا نہیں خیال اتنے بڑے پیمانے کے کریں گے جس سے وہ نکل نہ سکے, اس دلدل میں نہ پھنس جائیں, بیکاز انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملے گی. اور پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ پہلی دفعہ چائنا کی طرف سے اتنا واضح طور پہ اتنا اسٹرانگ سپورٹ پاکستان کو ملا ہے کہ یہ بھی اس کی بھی توقع وہ نہیں کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی نئے ڈیولپمنٹس جو ہوئے ہیں اس کے ساتھ ان کے ایکویشنز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, اور وہ آپ کو اب آگے دیکھیں گے کہ وہ کس قسم کی کارروائی کرتے ہیں. ہماری طرف سے کیا ہوتا ہے اور کتنی جلدی وہ ختم ہو جاتی ہے, ایسکلیشن نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو سب کچھ کیا ہے نا, انڈس واٹر یہ وہ والا, یہ کاغذی کارروائیاں ہیں. یہ اس کی اگر جنگ کرنی ہوتی تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ اگر کر کے تو کر دیتے, مگر وہ نہیں ہو پایا. اب وہ ہوگا تھوڑا بہت, بٹ یہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. کرکٹ نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, لڑائی جھگڑے, یہ چیز چلے گی. اب دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن 2000 کے بعد سوشل میڈیا بھی ظاہر ہے اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھا. اب کی بار مشکل ہوگا وہ رد عمل دینا جو وہ بھارت چاہتا ہے.